آپ کی کیا رائے ہے اس میں سر کامران صاحب، یہ جو پاکستان کو اب موقع مل رہا ہے اتنے ایسا بڑے ہے فورم پہ جانے کا؟ ایسا ہے کہ بشر بھائی، اس میں جو یہ جو پیس بورڈ بن رہا ہے، اس میں پاکستان کی جو پارٹیسپیشن ہے یا اس کو جو انوائٹ کیا گیا ہے کہ اس میں آپ پارٹیسپیٹ کریں، یہ شاید ہم کو ایسے خام خواہ خوش نہیں ہونا چاہیے. ہماری کسی سفارتکاری کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ایک بڑا مسلمان ملک ہونے کی وجہ سے ہے، اور یہاں فلسطین کے عوام کے ساتھ جو اٹیچمنٹ پائی جاتی ہے اس وجہ سے ہے، تاکہ ہم بھی ساتھ ہوں اور اس معاملے کو جو ہے وہ کسی طرح سے سلجھانے میں مدد مل سکے. اب سلجھانا دو طرح کا ہو سکتا ہے. ایک تو سلجھانا جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق سلجھائیں، اور دوسرا یہ کہ فلسطینیوں کی مرضی کے مطابق سلجھے اور عالم اسلام کی مرضی کے مطابق سلجھے. اگر تو پاکستان اس میں کوئی کردار ادا کر پایا تو پھر انفیکٹ جو ہے نا، جو آپ کامیابی کو، سکسیس کو گیج کریں گے، وہ اس وقت کر پائیں گے. آج یہ ہم کہیں کہ جی یہ ہماری کامیابی ہے کہ ہمیں بلوا رہے ہیں، نہیں. یہ اس وقت ہماری کامیابی ہوگی جب جو بھی نتیجہ نکلے وہ فلسطینی عوام کی مرضی کے مطابق اور عالم اسلام کی مرضی کے مطابق نکلے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کئی لاکھ فلسطینی جو ہے یا شہید ہوئے یا زخمی ہوئے یا بے گھر ہوئے، بلین ڈالرز کا نقصان ہو گیا، اور یہ نقصان جو ہے یہ بہت بڑا ہے. اس میں بچے بھی ہیں، اس میں خواتین بھی ہیں، اس میں باقی مرد بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں. تو یہ سارا کچھ جو کچھ ہوا ہے، یہ تباہی جو ہے، یہ ظاہر ہے فلسطینی پہ ان کی نسل کشی ہوئی ہے، یا مسلمانوں کو جو ہے نا بطور مسلمان جو ہے ان کی نسل کشی ہوئی ہے. یہ اس کو ہم کو ذہن میں رکھنا چاہیے. ایک پاسپورٹ کے بارے میں میرے بھائی نے بات کی، اختیار ولی صاحب نے، تو اس میں سر یہ جو پاسپورٹ والا معاملہ تھا وہ 101 پاسپورٹوں کے اندر تھا، وہ ہمارا 98 نمبر پہ آیا. میری خواہش ہے کہ پاکستان کا پاسپورٹ یا پاکستان کی عزت اللہ اس کو اتنا بڑھائے، ہم سب اس میں پارٹیسپیٹ کریں کہ وہ پہلے چند اس میں پاسپورٹس میں آئے یا پہلے چند ملکوں میں آئے. یہ میری خواہش ہے، میرے دل کی خواہش ہے، اور باقی میرے دونوں بھائیوں کی بھی یہی خواہش ہوگی. مگر وہ جو نا 101 کامران پاسپورٹس صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، افغانستان، میں ابھی ایک اور خود ملک جو امریکہ ہے، آیا ہوں یہ تھوڑے دن 3 پہلے. ملک جو ہے نا ہم سے کامران نیچے تھے، صاحب میں باقی جو ہے نا اپنا ہم آپ کو ذاتی باٹم مشاہدہ سے جو ہے بتاؤں، نا میں چوتھے امریکہ آیا نمبر ہوں پہ. تھوڑے دن پہلے، اور میں سر آیا ہوں یہاں پہ جب تو مجھے میرے پاسپورٹ کے دیکھ کے انہوں نے الگ کھڑا کر دیا تھا، اور کوئی 20 منٹ مجھے الگ میری انٹروگیشن ہوئی ہے، اس کے بعد مجھے اندر آنے کی اجازت ملی ہے. تو غلط فہمی کا کسی کو شکار نہیں رہنا چاہیے کہ ہمارے پاسپورٹ کی عزت ہے، ابھی بھی ہم انڈر اسکروٹنی ہیں. ایسے ہی ہے. اس میں اللہ کرے، ہم سب کی خواہش ہے، ہم پاکستانیوں کی عزت چاہتے ہیں، ہاں، پاکستان کی عزت چاہتے ہیں، پاکستان کی ترقی بھی چاہتے ہیں. مگر وہ خام خواہ اس میں کسی دوسرے کے ڈھول کے تھاپ پہ ہم ناچ بھی نہیں سکتے ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم خام خواہ ہاں، خوشیاں منائیں، بھلے جو ہے نا وہ اس میں ہماری اپنی حکومت ہو، ہمارے مخالف پارٹیوں کی حکومت ہو. جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، اس حقیقت کو مد نظر رکھنا چاہیے. یہ بلوایا نہیں گیا ہے کہ جھٹلا ہم سکتے. بہت جو ہے جو نا حقیقت ہے وہ وہ حقیقت ہے. صراط مستقیم پہ چل. بالکل. اس میں جتنا عزت کا وہ میرے بھائی نے بتایا کہ جتنی عزت ہو رہی ہے، مگر اگر فرض کر لیجئے کہ ہم اس لائن پہ، ہم اس دیوار پہ سیدھا نہ چل پائے تو اسی طرح سے خدا نخواستہ بے عزتی کا بھی اندیشہ ہے. تو اس میں بہت ہو محتاط سکتی. ہونا چاہیے. اوکے، ٹھیک ہے. شفیع اللہ جان، آپ ہمارے سب سے ینگ مہمان ہیں، آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ سب سے پہلے مبشر صاحب آپ کا شکریہ. جس طرح کمران مرتضیٰ صاحب نے پاسپورٹ کا ذکر کیا اور اس سے پہلے اختیار ولی صاحب نے ڈنکے بجائے، دیکھیں آپ نے خود اس بیانیوں کا زمین بوس کر دیا. آپ نے خود کہہ دیا ہے کہ مجھے 20 منٹ تک ایک الگ لائن میں کھڑا رہا، اس کے بعد مجھے جانے کی اجازت دی. جس طریقے سے ہم نے جب انڈیا کے خلاف ایک جنگ جیتی ہماری آرم فورسز نے، وہ بہت اچھا موقع تھا ہمارے پاس، لیکن بدقسمتی سے اس نااہل گورنمنٹ نے وہ موقع بھی ضائع کر دیا. ہم نیشنلی اور انٹرنیشنلی ہمیں کوئی ایسی اچیومنٹ حاصل نہیں کی. اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھ لیں تو ہمارا امیج وہ بن نہیں پایا، حالانکہ سب کچھ یہ کہتے ہیں ایک پیج پہ ہے. جب ایک پیج پہ ہے تو ہمیں انٹرنیشنلی بھی کامیابیاں سمیٹنی چاہیے تھی اور نیشنلی بھی سمیٹنی چاہیے تھی.
انٹرنیشنلی ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارا پرائم منسٹر 1.5 سال میں 38 فارن ٹور کی انہوں نے، اور 1 روپے کی انویسٹمنٹ وہ نہیں لے کے آئے. مطلب لوگوں کو ان پہ اعتبار نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. جب آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، پولرائزیشن ہے کنٹری میں، آپ نے مینڈیٹ چرایا ہوا ہے، اس مینڈیٹ پہ آپ پی ایم بنی ہوئے ہیں اور آپ دنیا گھوم رہے ہیں، لیکن دنیا کو پتہ ہے کہ آپ کس طریقے سے پرائم منسٹر بنے. جب دنیا کو پتہ ہے تو دنیا پہ اعتبار کیوں کرے گی؟ اور اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں نیشنلی، آپ اپنے اکنامک کنڈیشن دیکھ لیں، آپ کا جی ٹی بی کدھر ہے، آپ کا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کہاں پہ ہے، آپ کا جو ایک فورن ایکسچینج ریٹ ہے وہ کہاں پہ ہے. ریمیٹنس یہ کہتے ہیں بڑی زیادہ آ گئی، وہ اس لیے زیادہ آ گئی ہیں کہ سسٹم سے لوگ نالا ہے، لوگ باہر جا رہے ہیں. 30 لاکھ لوگ باہر گئے ہیں، تو باہر جاتے ہیں تو اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے پیسے بھیجتے ہیں. ان کی بڑی کامیابی تو نہیں ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ جس طریقے سے یہ کبھی جو پیس بورڈ کی بات ہو رہی ہے، یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. دیکھیں کوئی فری لنچ نہیں ہوتا. اگر ٹرمپ انوائٹ کر رہے ہیں آپ کو پیس بورڈ پہ، تو فری لنچ وہاں پہ بھی نہیں ہوگا. اب اللہ کرے یہ ہمارے لیے باعث شرمندگی کا باعث نہ بنے، اور اس میں کچھ ایسے فیصلے اس ناجائز حکومت سے نہ کروائے جائے جو ہمارے لیے باعث شرمندگی بنے. شفیلا جان، ویسے ایک بات ہے، آپ لوگ بھی نا، وہ کیا کہتے ہیں، منیر نیازی نے کہا تھا نا، جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا. وہ اگر میں کہوں نا کہ آج یہاں ڈیٹرائٹ میں ایک مرغی نے انڈا دیا ہے اور وہ اتنا بڑا ہے، تو آپ کہیں گے کہ دیکھیں، کیونکہ پاکستان میں غیر منتخب حکومت ہے، پاکستان کی مرغی ٹینشن میں، اور وہ انڈا اس کا چھوٹا دے رہی ہے، بلکہ دے ہی نہیں رہی کئی کئی دن. تو یہ حکومت کی ناکامی ہے کہ ہماری مرغی کے انڈے کا سائز چھوٹا ہے. تو پلیز آگے آگے نہیں بھی چلیں مبشر اس نہیں پہ، نہیں نہیں تاکہ نہیں ہم مبشر کوئی صاحب، مثبت باتیں کریں. مبشر صاحب دیکھیں، میں نے جو باتیں کی ہیں اب وہ یہ پروف کر دے کہ اگر میں نے کچھ غلط ہو، آپ کی اکنامک کنڈیشن آپ کے سامنے ہے. نہیں، آپ نے آپ نے انٹرنیشنلی آپ نے صحیح انٹرنیشنلی کی، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ انٹرنیشنلی معاشی کون حالت جو سا پی ٹی ایک آئی کے بڑی زمانے میں اچیومنٹ تھی ہے وہ جو بھی ہم تو نے ہمیں حاصل پتا ہے کی؟ نا. نہیں، انٹرنیشنلی انہوں نے ایسے کیا اچیو کر لیا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا لوہا منوایا جا رہا ہے اور ہمیں عزت دی جا رہی ہے. دیکھیں کوئی فری لنچ نہیں ہوتی. ابھی جب آپ پیس بورڈ پہ جائیں گے، ابھی اس سے پہلے کچھ دن پہلے جو غزہ میں فوج بھیجنے کا معاملہ تھا، تو اس پہ بھی حکومت کلیئر نہیں تھی. رانا ثناء اللہ صاحب میرے ساتھ ایک شو میں تھے، وہ خود کلیئر نہیں تھے کہ ہم فوج کیوں بھیجیں گے، ہم حماس کو ڈسارم کے لیے بھیج رہے ہیں یا فلسطین کے لیے بھیج رہے ہیں، یہ خود بھی نہیں کلیئر. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو بڑے دیکھ کے کرنا پڑے گا. دیکھیں اندر کی ہماری جو بھی سیاست ہو وہ ہوتی رہے گی، لیکن باہر کے لیے ایسی کوئی ٹھیک ایکٹیویٹی ہے. نہیں ہونی چاہیے جو ہمارے لیے باعث شرمندگی کا باعث بنے. اختیار ولی صاحب، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نوجوان نے اپنا پہ سامنے رکھا، اور وہ یہ ہے کہ حکومت کو اب چاہیے کہ اس پہ میں سمجھتا ہوں آل پارٹیز کانفرنس بلائے، اور سب کو ان کانفیڈنس لے کے یار ہمارے پوائنٹس یہ ہوں گے، اور ہم حماس کو ڈسارم کرنے نہیں جا رہے، بلکہ فلسطینیوں کے دو ریاستی حل کی طرف جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم کسی اور نقطے پہ ایگری نہیں کریں گے. تو یہ ایک آپ اگر باور کروا دیں آل پارٹیز کانفرنس بلوا کے، تو آئی تھنک بڑی کامیابی ہوگی آپ کی. ہاں بالکل ایسا ہی کریں گے. لیکن میں ایک بات کامران مرتضیٰ صاحب اور شفیع جان صاحب دونوں سے، مطلب یہ گٹس تو ہم نے پولیٹیکل، ہماری پتہ نہیں تربیت تو اب یہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز کی ایسی ہو گئی ہیں کہ ہم یہاں پر بیٹھ کے بھی اچھی بات کو بھی ہم نے گندہ ہی کرنا ہوتا ہے.